السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له انہیں بھیج دے آرام کر لیں گاڑی ہے آرام کر لیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بہویں اور ہماری بچیاں اور ہمارے بھائی، اللہ جل جلالہ امن والوں نے مردوں سے جو کام لیا ہے وہی کام اللہ نے عورتوں سے لیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں کچھ کام نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے کہ کئی کام ہماری شریعت میں، کئی معاملات ہماری شریعت میں ایسے ہیں کہ جو مردوں سے حل نہیں ہوئے وہ اللہ نے عورتوں کے ذریعے سے حل کرائے۔ کئی معاملات ایسے ہیں، حالانکہ مردوں میں کون تھے؟ ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان، حضرت علی بھی تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، یہ سارے کے سارے بڑے لوگ تھے، لیکن ان سے اللہ نے وہ کام نہیں لیا جن عورتوں سے لیا۔ رمضان کا عمرہ اس کا ذریعہ جو عورتیں بنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا تو آپ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم حج میں جا رہے ہیں، جسے بھی آنا ہو ہمارے ساتھ چلو۔ اس زمانے میں ویزا، پاسپورٹ اور تشریح اور یہ سارے چیک لاؤ، یہ لاؤ، وہ چیزیں تھی نہیں کہ جسے آنا ہے اونٹنی ہے، اپنا کھانا لو، آپ بیٹھو، سفر کرو۔ تو بڑے بڑے قافلے حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے، جماعت بنا لی، جماعت بنا کر حضور کے ساتھ چل دیے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی تھی مدینہ منورہ میں جو جا نہیں سکی، اور اس کی وجہ یہ بنی یا تو حمل تھا ان کو، کہ بچے چھوٹے تھے، یا بیماری تھی، یا زیادہ راہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے حج کا سفر کے، وہ عورتیں بیچاری جا نہیں سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہو گیا۔ یہ حج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ میرا جو ہے بس یہ آخری حج ہے، اور آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور بعض صحابہ سے حضور نے کہا تھا کہ تم جا رہے ہو یمن، معاذ بن جبل سے کہا تھا تم یمن جا رہے ہو تو واپس جب آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا۔ یہ قسم کے اشارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، ماؤں کے سامنے بھی کیے تھے، سب کے سامنے کیے تھے۔ تو یہ آخری حج، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پوری زندگی میں 4 کیے، اور چاروں عمرے ذی قعدہ میں کیے، کسی اور مہینے میں نہیں کیے۔
تو اتفاق ایسا تھا کہ چاروں عمریں حضور نے زندگی میں 4 عمریں کی ہیں اور چاروں عمریں ذی القعدہ میں کی ہیں۔ اسی لیے جب ذی القعدہ کا چاند اگتا ہے، شروع ہوتا ہے تو مہینہ، تو ہمیں میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں، چلو بھی سنت پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو، حضور کی بڑی سنت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو یہ سنت پر بھی عمل کرنے کا، ذی القعدہ میں عمرہ کرنے کا۔ اور ٹور والے جاتے ہیں ذی القعدہ میں، تھوڑا سا حج کے ویزے شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑا دھمال کرتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ویزا ہو تو آدمی جاتا ہے، جا کر جو ہے اپنے عمرہ کر کے آ جانے۔ تو میں بہت اہتمام کرتا ہوں ذی القعدہ کے عمرے کا، میں جو اپنا بہت اہتمام کرتا ہوں کہ چلو ذی القعدہ کا عمرہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ذی القعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمریں ذی القعدہ نے کی ہے، اور یہ بڑی سنت میں شمار ہوتا ہے علماء کے نزدیک کہ آدمی کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرے، ذی القعدہ میں عمرہ کرے۔ اور دوسرا، اللہ نے مال دیا ہے تو مسجد عائشہ سے عمرہ نہ کرے، جارانہ سے کرے، اصل عمرہ وہ ہے۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں، لیکن حضور نے وہاں سے نہیں کیا ہے، حضرت عائشہ سے کروایا ہے، اور جارانہ سے حضور نے خود نے کیا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ذی القعدہ کا عمرہ کرنے کا کہیں سے بھی کرو، ہندوستان سے جاؤ، مدینہ سے آؤ، طائف سے آؤ، کہیں سے بھی آؤ، بارڈر ہے ساری کے ساری، ذی القعدہ کا مہینہ لگے فوراً بھاگے بھاگے جا کر عمرہ کر لو، سمجھ لو کہ آپ نے ایک بہت بڑی سنت پر عمل کر لیا۔ اس کا عرب بہت اہتمام کرتے ہیں، عرب عورتیں بہت اہتمام کرتی ہیں، ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو الحمدللہ ہم بھی بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حج تک رکنا ہوتا ہے، وہاں واپس جائیں گے تو پھر وہ بارڈر پر آنے نہیں دیں گے، اس لیے داخل ہو جاؤ، شوال کے آخر میں عمرہ کر لو اور ذی القعدہ میں عمرہ کر لو، بس پھر جو ہے حج تک بیٹھے رہو، حج کا انتظار کرو۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تو سارے عرب میں ہو ہا ہوئی، سب جگہ حضور کا آخری حج ہے، حضور کا آخری حج ہے، وداعی حج ہے، وداعی اسی لیے کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ حج ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سارے کے سارے صحابہ، ساری امہات المؤمنین، یہ سارے کے سارے ساتھ تھی حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جب حج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس، میں رمضان کو عمرے کا بتا رہا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس لوٹے تو عورتوں کو کارگزاری سنانا بہت اچھا آتی ہے، تو عورتوں نے جو حجی ساتھ گئی تھی انہوں نے کارگزاری سنائی، جگہ حضور کا ساتھ حج ہوا تو مینا میں یہ ہوا، مینا میں سانپ نکلا تھا، مینا میں سورہ المرسلات نازل ہوئی تھی، اور جو ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بھی تھوڑی سی مشمش تو کیا کہیں، یعنی تھوڑی نوک جھوک کہتے ہیں نا، کبھی وہ بھی ہوئی تھی وہاں حرم میں۔ حضرت علی آئے تھے یمن سے، حضرت فاطمہ آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت علی یمن سے آئے تھے، ان کو حضور نے یمن بھیجا تھا مدینہ سے، اور کہا تم یمن جاؤ اور یمن جا کر فلاں کام کر کے ہمارے ساتھ حج میں مل لو یہاں آ کر۔ تو مدینہ منورہ، یمن سے مدینہ منورہ پہنچنا یہ لمبا، اور یمن سے مکہ مکرمہ پہنچنا یہ آسان ہے، ریاض کے رستے سے آدمی آہستہ آہستہ کر کے اٹھنے کے ساتھ آ جائے مکہ مکرمہ۔ تو حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی کا تھوڑا معاملہ ہوا حرم شریف میں، حضرت فاطمہ نے کپڑے پہن لیے اور جو ہے سرما لگا لیا، خوشبو لگا لی، اتنے میں حضرت علی آئے، وہ احرام کی حالت میں تھے، وہ جب احرام کی حالت میں تھے تو حضرت علی نے کہا یہ کیا تو نے، تھوڑا غصے سے بولے، تو اس وقت حضرت فاطمہ نے تھوڑا اپنا رنگ دکھایا یعنی وہ بھی غصہ ہو گئی، یہ کہا اتنا غصہ سے کیوں بولتے ہیں، آپ حضور سے جا کر پوچھو میں نے کیوں کیا ہے، حضور نے مجھے کہا ہے۔ حضرت علی کہتے اچھا معاف کرنا، مجھے حضور نے کہا ہے۔ اب وہاں وہ بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قسم کے سارے قصے سب کے سامنے ہوئے ہی، رستے کے سارے قصے سب کے سامنے ہوئے، تو واپسی میں مدینہ منورہ میں ان عورتوں نے جو ساتھ گئی تھی کارگزاری سنائی، تو یہ ہوا جیسے ہمارے سفر ہوتے ہیں تو سفروں کے اندر بیانات ہوتے ہیں، فلاں جگہ اتنی عورتیں جمع ہوئی تھی، فلاں جگہ فلاں بہن ملی تھی، فلاں جگہ مولانا نے یہ بیان کیا، فلاں جگہ مدرسے میں یہ بیان کیا، فلاں جگہ صورت میں یہ بیان کیا، ایک یادگار رہتی ہے۔
بعد میں آدمی جو بھول جاتا ہے زندگی میں اس کو یاد کیا رہتی ہے جی ہم ابا کے ساتھ جہاں جہاں گئے تو ساری چیزیں بھی ہمیں یاد ہے کہ فلاں جگہ گئے تھے فلاں جگہ گئے تھے فلاں جگہ گئے تھے. اسی لیے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے، کہاں کہاں اللہ لے گیا، کہاں کہاں اللہ نے کھلایا پلایا اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی، کہاں کہاں اللہ نے باتیں پہنچائی. وہ اللہ کرتا ہے سب. تو جب عورتوں نے کارگزاریاں سنائی تو جو عورتیں نہیں گئی تھی ان کے دل میں ٹھیس پہنچی. ارے یار حضور کا آخری حج، وداعی حج، اور ہم نہیں جا سکی. وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ نے فرمایا کہ حضرت میری بیٹی گئی تھی آپ کے ساتھ حج میں، کسی نے کہا میری بہو گئی تھی آپ کے ساتھ حج میں، کسی نے کہا میری ماں گئی تھی آپ کے ساتھ حج میں، کسی نے کہا میری بہن گئی تھی آپ کے ساتھ حج میں، کسی نے کہا میری بھابھی گئی تھی آپ کے ساتھ حج میں نہیں جا سکی، میں تو محروم ہو گئی. آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب تو مجھے ملے گا ہی نہیں، اس لیے اب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. حجۃ الوداع کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا، زیادہ دن حضور رہے نہیں، بیماریاں آئیں، بخار آیا، یہ آیا وہ آیا، اور حضور کا انتقال ہو گیا. تفصیل ہے، میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رو مت. اب وہ جو ہے کچھ عورتیں رو رہی تھی اور جذبات میں تھی. آپ نے فرمایا دیکھو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آنسو مت بہاؤ، آنسو مت بہاؤ، خاموش ہو جاؤ. حضرت ہم تو محروم ہو گئی. آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ ثواب دے دے گا. یہ کتنا بڑا کام کر دیا عورتوں نے. آپ سمجھیے، اسی لیے حضور کے حیاتی تک کوئی رمضان کا عمرہ جانتا بھی نہیں تھا. نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا. یہ تو آخری دنوں کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے مرنے سے پہلے آپ نے یہ اعلان کیا. وہ بھی عورتوں کو رونے کی وجہ سے، وہ عورتیں جو ہے وہ رو رہی تھی کہ ہمیں تو ثواب ملے گا نہیں، اب تو آپ کے ساتھ حج کہاں ملے گا ہم کو، آپ تو دنیا سے جا رہے. تو آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب اور اجر دے گا. اب یہ راستہ قیامت تک کے لیے کھل گیا، مردوں کے لیے بھی کھل گیا، عورتوں کے لیے بھی کھل گیا. یہ عورت کی سمجھداری، یعنی یہ نہیں کہ عورت بیوقوف ہوتی ہے نا، بس عورت اپنی سمجھداری کو، اپنی عقل مندی کو صحیح رخ پر لے کے چلے. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی عورتیں اگر بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور عورتیں اگر بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. آج دنیا کا نظام اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ عورتیں بگڑی ہوئی ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں بگڑی ہوئی ہے. گھر کا نظام اگر بیوی جو ہے صحیح چلا دے، گھر کا نظام، اور تو شوہر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. وہ صحیح نظام چلانا چاہیے اس کو، بچوں کی تربیت، بچوں کے. اسی لیے کئی سلف صالحات ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کو صبح فجر کے لیے اٹھاتی تھی. کیا کہتی تھی؟ اے بیٹا نماز کے لیے اٹھ، حج کا ثواب لے لے، حج کا ثواب لے لے، حج کا ثواب لے لے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شریعت دی ہے، روزانہ 5 حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. روزانہ 5 نفلی حجوں کا ثواب ہمیں ملے گا. کیسے ملے گا؟ آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے، پیدل جاتا ہے یا کار میں جاتا ہے، فجر کی نماز کے لیے گیا، نفلی حج کا ثواب اکاؤنٹ میں آ گیا. ظہر کے لیے گیا، نفلی حج کا ثواب آ گیا. عصر میں گیا، نفلی حج کا ثواب آ گیا. مغرب میں گیا، نفلی حج کا ثواب آ گیا. عشاء میں گیا، نفلی حج کا ثواب آ گیا. 5 نفلی حجوں کا ثواب آدمی لے سکتا ہے. اور عورتیں بھی لے سکتی ہیں. جو عورتیں گھر پہ پڑے گی، ان کی نیت ہے، اٹھاتی ہے، اس پر ان کو بھی اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ ان کو اجر نہیں ملے گا. جہاں مردوں کا اجر کا تذکرہ آتا ہے، وہاں اگر حضور عورتوں کا تذکرہ نہ کرے لیکن وہ عورتیں داخل ہو جاتی ہیں. سلف صالحات ہوتی تھی تو کہتے میں جب گھر سے نکلتا ہوں اپنے مسجد کے لیے پیدل جاتا ہوں، الحمدللہ پیدل آتا ہوں. کار والے بیچارے رستے ملتے، مولانا آپ کو چھوڑ دے.
وہاں پہ میں نے کہا نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ جاؤ، میں جو ہے پیدل چلنا چاہتا ہوں تاکہ پیدل چلنے کا ثواب ملے۔ مسجد سے پیدل جانے کا ثواب الگ ہے، کار میں جانے کا ثواب الگ ہے، اللہ نے پاؤں دیے ہیں۔ تو جو بچہ ہے تو میرے ساتھ ہوتا ہے، کہتا ہوں دیکھو اب اللہ ہمیں حج کا ثواب دے گا۔ یہ استحضار ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کی عورتیں تھیں کسی زمانے میں، سلف صالحات جسے کہا جاتا تھا، کہ اپنے گھروں کو انہوں نے جنت بنا کے رکھا تھا۔ لڑائیاں نہیں، آج تو ہمارے یہاں لڑائیاں زیادہ ہو گئی، ساس بہو کی لڑائی اور ماں بیٹے کی لڑائی، اور اللہ معاف فرمائے، یعنی بھڑوچ کی عورتیں یعنی ناراض نہ ہو مجھ سے، عورت جو ہے جتنی بھی دیندار ہوگی، جتنی بھی دیندار ہو، جتنی بھی بڑی آپا ہو، لیکن جب ساس بنتی ہے نا وہ شیطان بن جاتی ہے، الا من رحم ربی، جہاں ساس بنی بڑی شیطان بن جاتی ہے، کیونکہ ساس بنی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے عربوں میں، ساس ہوگا کبھی ہمارے پاس لڑائی نہیں آتی، کبھی بھی لڑائی میں نے سنی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں کتنا رہتا ہوں، کتنے بیانات کرتا ہوں، کتنے میرے قریبی لوگ ہیں وہاں پر، لیکن ساس بہو کی میٹر میں نے عربوں میں جہاں پر بھی گیا آج تک میں سننا چاہتا ہوں، کہہ رہے یار تم کچھ کہو لیلا، وہاں لیلا کہتے ہیں، کیا لیلا ایک موضوع فی موضوع، کوئی ہے تمہارے گھر میں، یعنی میں چھڑتا ہوں ان کو، ابراہیم لہیانی کی بیوی کو، اس کی بہن کو، عبداللہ لہیانی کی بیوی کو، اس کی بہن کو، یہ ہمارے خاص متعلقین ہیں وہاں کے، جو ہمارے خادم ہیں، تو میں جان بوجھ کر چھیڑتا ہوں جب ہمارا پروگرام ہوتے ہیں، بھئی تمہارے یہاں کوئی ساس بہو کا بولے، ہم تو جانتے ہیں نہیں ساس بہو کیا ہے۔ یہ اعلیٰ بلا ہندوستان میں اور بھڑوچ میں زیادہ، یہ اعلیٰ بلا جو ہمارے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، یہ جہاں انڈین کوالٹی ہے نا وہاں یہ چیزیں زیادہ ہے۔ اسی لیے جو گھر گھر کے اندر جو وہ خالی بہو بیچاری جو دیکھے گی نا، اے بھائی آج کیم جیو سے ہمارا طرف، ایسے بھی قصے آئے، اور ساس بھی اگر دیکھے گی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ساس SAS، تو وہاں ایک بہت بڑا بینک ہے سعودیہ میں، اس کا نام ہی ہے SAS، تو یہ عربوں کو جاتا ہوں، میں نے کہا ہادا SAS انت تعرف ايش هذا؟ پہلا ہادا بینک، سب سے بڑا بینک سعودیہ میں 2 بینک شمار ہوتے ہیں، ایک SAS اور ایک الراجحی، یہ دونوں بینک بڑے شمار ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے اکاؤنٹ اس کے اندر ہوتے ہیں، علماء کے ان لوگوں کے، تو وہ دونوں بینکیں آتی ہیں کہ اجازت، میں نے کہا انت تعرف هذا SAS؟ لا لا هذا بینک، لا هذا ساس عندنا فتنہ۔ پھر میں قصہ سناتا ہوں یہاں کی عورتوں سے کہ جو ساس بن گئی تو معاملہ، اس لیے میری یہ بات اگر کڑوی لگے، لیکن آپ کو مرنے کے بعد یاد آئے گا کہ مولانا نے کیا کہا تھا، کہ مولانا نے کیا چیز کہی تھی۔ گھروں میں محبتوں کو لاؤ، اور محبت کیسے آئے گی؟ پیار دو۔ میں مردوں کے مجمع میں کہتا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولانا میری بیوی سے بہت لڑائی رہتی ہے۔ میں نے کہا نہیں رہے گی انشاءاللہ، ایک وظیفے پر عمل کر تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ بھائی مولانا بتا وہ لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کہوں وہ تیرے دل میں اتار۔ ہاں مولانا بتاؤ کیا کیا؟ میں نے کہا روزانہ تیری بیوی کی جو ہے 5 مرتبہ تعریف کر، ارے تو بہت خوبصورت ہے یار، تارا تو بہت سارا ہے، 5 مرتبہ میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھ روزانہ، اور دوسرے دن کرے تارا ہاتھ میں کھاوا تو بہت ساروں سے، کوئی نہ ہاتھ میں کھاوا گم تو نہیں، 5 مرتبہ وہ پڑھ، اور جب مہینہ شروع ہو تو گھر کا خرچہ دیتے ہو نا، ساتھ میں ہدیے کا بھی لفافہ دے دینے کا، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ محبتیں جو آتی ہیں وہ عظمت دینے سے آتی ہے، عزت کرنے سے آتی ہے، اور سلف صالحات جو ہوتی تھی ان کی زندگی میں دین بھی تھا، ان کی زندگی میں تجربہ بھی تھا، ان کی زندگی میں علم بھی تھا، ان کی زندگی میں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ہمارے سر کی تاج ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، صاحبزادی۔ تو کبھی کبھی حضرت فاطمہ کے ذریعے کی بھی لڑائی ہوتی تھی، حدیث میں قصے آتے ہیں، جو کوئی شک نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لڑائی کا رخ نہیں دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت فاطمہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آہٹ سے پتہ چل جاتا تھا کہ فاطمہ آئی ہے،
سب سے چھوٹی بیٹی تھی، میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے آمنہ، تو میں عام طور سے سنیچر کے دن ہمارے یہاں بچیاں گھروں پر آتی ہیں، میں مدینہ ہوتا ہوں تو سنیچر کا دن ہوتا ہے تو میں مدینہ والوں کو کہتا ہوں کہ آج سنیچر کا دن ہے، آج آمنہ آئی ہوگی۔ اب میں کہوں آمنہ آئی ہوگی، وہاں سے فون آ جائے کہ میں آئی ہوں، اور یہاں پر بھی ہوتا ہوں تو کئی مرتبہ جب بھی زور کے بعد آنکھ کھولے میں نے کہا اب تک آمنہ نہیں آئی، آمنہ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بولے آ تو گئی ہے لیکن ابھی تک دروازہ ہم نے کھولا نہیں، اس لیے نہیں آئی۔ ایک فطر محبت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فطر محبت تھے، فاطمہ سالہ کے سب بچیاں حضور کی تھی، حضرت زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، سب سے، لیکن چھوٹی بچی سے جو فطری محبت ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے لڑائی ہو گئی، یہ میں اس لیے قصہ سنا رہا ہوں کہ اپنے کو بھی لڑنا ہے، یہ اس لیے نہیں کبھی ہو جاؤ تو کیا کرنا ہے۔ یہ آ گئی حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اپنا فاطمہ آ جاؤ، فاطمہ گھر میں آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتظار کرتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کی آہٹ سے پتہ چلتا تھا، ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بچیوں کے گھنٹی مارنے سے، پڑ 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 گھنٹی ہمارے، سمجھ لو کہ یہ فلاں بچی آئی ہے۔ تو اب آہٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، بھئی آؤ فاطمہ، فاطمہ اندر آؤ، کہنے میں نہیں آتی، میں نہیں آتی۔ حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ چھوٹی ہے، حضرت فاطمہ بڑی ہے، حضرت عائشہ چھوٹی ہے، حضرت فاطمہ جو ہے بڑی ہے، حضرت عائشہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، حضرت فاطمہ پہلے پیدا ہو گئی ہے۔ تو لیکن حضرت عائشہ کا ایک مقام تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی وجہ سے کبھی کبھی دونوں میں بھی انبن ہوتے تھے، ایک مرتبہ دونوں میں انبن ہو گئی، حضرت فاطمہ میں، حضرت عائشہ میں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں افضل، حضرت فاطمہ کہنے لگی میں افضل۔ اب دونوں میں جو ہے یہ بات چلی، تکرار، عورتوں کی تکرار تو بڑھتی ہے نا، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ تو دلیل لو کیا افضل؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں حضور کی بیٹی ہوں، تم حضور کی بیٹی نہیں ہو، میں بیٹی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں افضل۔ حضرت عائشہ نے کہا میں افضل ہوں، اس لیے کہ حشر کے میدان میں میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا اور تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس پر حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، برابر حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا حشر کے میدان میں، اور جو ہے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، تو علی سے تو حضور افضل ہے۔ یہ تو اب آئی حضرت فاطمہ ناراض ہو کر، ام سلمہ سمجھا رہی، حضرت میمونہ سمجھا رہی، اندر آنے کو تیار نہیں، دھمال ہو گئی مسجد نبی کے اندر۔ ارے میں یہ باہر کھڑی ہے، ان کا شکایت لے کر آئی ہوں، علی کی شکایت لے کر آئی ہوں، علی کی شکایت۔ ارے علی کی کیا شکایت ہے بتاؤ تو صحیح، کچھ پتہ تو چلے ہمیں کہ علی کی کیا شکایت ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کچھ دنوں سے علی نے کہنا شروع کیا ہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے۔ یہ کہا سب کے سامنے حضرت فاطمہ نے۔ آپ نے فرمایا یہی ہے نا بھئی، علی دوسری شادی کا کہہ رہے ہیں، اور علی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابو جہل کی بیٹی جو ہے بہت خوبصورت تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھا ابو جہل جو ہے وہ، لیکن دل کالا تھا اس کا، اس دل کالے کی وجہ سے ختم ہو گیا وہ۔ تو حضور نے فرمایا بھی یہی ہے نا بیٹا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ بولا یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اس کی وجہ سے تو جو ہے سب کو جمع کر رہی ہے، روٹ رہی ہے، گھر میں نہیں آ رہی ہے، چل گھر میں تو آ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکل کر جو ہے اعلان کیا مسجد نبوی میں، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ بھی آ جاؤ لوگوں۔ لوگ اس زمانے میں کوئی اہم مشورہ ہوتا تھا یا اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ الصلاۃ جامعہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ لوگ جمع ہو گئے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سنا، میں بھی آ گیا، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اس بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاطمہ کے فضائل بیان کی۔ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فاطمہ کا مقام یہ ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سرداران ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حضرت فاطمہ کی۔ حضرت علی وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ میری شکایت پہنچی ہے اور یہ اس کا رد عمل ہے۔ خیر بات ہو گئی۔ اب حضرت علی گھر پر گئے، حضرت فاطمہ بھی گھر پر پہنچی۔ جب حضرت فاطمہ گھر پر پہنچی تو حضرت علی نے کوئی بات چھڑی نہیں، یہ کہا کہ ٹینشن مت لینا، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی ہے۔
یہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، ٹینشن مت لینا، مجھے دوسری شادی۔ پھر حضرت فاطمہ نے کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روزہ رکھنا علی کے سحری کرنا علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا میرے دسترخوان پر، میں دنیا سے جا رہی ہوں اس لیے، اور تمہاری منگنی میں نے کر دی ہے، امیمہ کر کے ایک لڑکی تھی، تو وہ لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کر لی ہے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد اس سے تم نکاح کر لینا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک رات امیمہ کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا۔ یہ حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی اپنے انتقال کے اوپر کہ ایک رات امیمہ کو دینا اور ایک رات ان کو دینا۔ بعد میں حضرت علی نے دوسری شادی کی، تو حالات تو آئے لیکن محبتوں کے ساتھ اسے نبھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں دینداری کو مضبوط پکڑ لو، دینداری، قرآن شریف کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، پردے کا اہتمام، اللہ کی بندی اور دینی مزاج۔ اب یہ صلاح الدین ایوبی جو تھے، صلاح الدین ایوبی ان کے والدہ دینی مزاج کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے والد تھے نا، والد یہ شاہی خاندان کے تھے، یہ شادی نہیں کرتے تھے، زمانے تک کنوارے رہے یہ صلاح الدین ایوبی کے والد۔ تو خاندان والے کہتے تھے ارے اپنا خاندان تو شاہی خاندان ہے، لڑکیاں بہت ہیں، شادی کرو۔ تو صلاح الدین ایوبی کے والد کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرنی۔ عجیب لڑکا ہے یار، یہ سارا مال کس کے پاس جائے گا؟ شادی کرو گے بچے ہوں گے تو بچے میں مال جائے گا سارا کا سارا، اور ہم تو شاہی خاندان کے لوگ ہیں، شادی کرو۔ تو کہتے تھے اب جب بہت کہنا شروع کیا لڑکیوں نے، عورتوں نے، بہنوں نے، تو صلاح الدین ایوبی کے والد نے کیا کہا؟ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، یہ کہا صلاح الدین ایوبی کے والد نے۔ تو سب نے مذاق اڑایا، ارے بیوقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، یہ حکومت ہے، مال ہے، گھوڑے ہیں، سونا ہے، چاندی، ایسی لڑکی ملے گی؟ ایسی لڑکی کہاں ملے گی جو تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے؟ فرمایا گا اللہ لائے گا۔ شادی نہیں کی انہوں نے۔ ان کے صلاح الدین ایوبی کے والد جو تھے، ان کے ایک شیخ تھے بہت بڑی عمر کے، گلاس میں پانی پیا جاتا ہے، بوتل میں منہ لگا کے پانی پینا مکروہ ہے، یہ مسئلے سیکھو۔ یہ جو بوتل میں منہ لگا کے پانی پیتا ہے نا، علماء نے مکروہ لکھا ہے اسے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، گلاس میں آدمی پانی پیے، یہ پانی کا طریقہ پینے کا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے منہ والی بوتل سے پانی نہیں پیتے تھے، بڑے جیسے چھوٹا منہ ہوتا ہے بوتل کا، کسی پیالے میں لے لیتے تھے یا کسی برتن میں لے کر پھر پیتے تھے، سنت وہ ہے۔ اب ہماری مجبوری ہے، کسی جگہ سفر میں ہے، گلاس نہیں ہے تو پی سکتے ہیں، لیکن یہ تو گھر ہے ماشاءاللہ، اور یہاں تو گلاس مل سکتا ہے اس کے لیے۔ تو میں قصہ سنا رہا تو صلاح الدین ایوبی کے والد کا، تو ان کے ایک شیخ تھے صلاح الدین ایوبی کے والد کی، وہ روزانہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھتے تھے صلاح الدین ایوبی کے والد، اور عشاء تک ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی خدمت کرنا، فروٹ دینا، کبھی ان کا پاؤں دبا دینا، کچھ کام ہو تو وہ کرنا، وہ بیٹھے رہتے تھے، ان کو ان سے محبت تھی۔ اور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شیخ کے پاس، اور ایک لڑکی آئی، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن تھی بہت خوبصورت، وجیح تھی، ہر قسم کی خوبصورتی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں تھی الحمدللہ۔ وہ آئی تو شیخ نے کہا ارے بیٹا تم نے نکاح نہیں کیا اب تک، جوان ہو گئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد کے جو شیخ تھے انہوں نے کہا، تو اس لڑکی نے جواب دیا نکاح کرنا تو چاہتی ہوں، لیکن مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی ایسی بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ ارے اچھا چلو بھائی، یہ بھی یہ چاہتی ہیں، تم بھی یہ چاہتے ہو، نکاح کر لو۔ تو ان کے شیخ نے نکاح کروا دیا ان دونوں کا۔
اب دیکھو نکاح کروایا تو اس سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، اور اب ماں کی دینداری باپ کی دینداری، اب بچہ کون پیدا ہوا؟ صلاح الدین ایوبی۔ اور صلاح الدین ایوبی نے کیا کام کیا ہم سب جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا، یہ کیا وہ کیا، سارا بڑے کام کیے انہوں نے۔ نور الدین زنگی کے زمانے میں نور الدین زنگی کے یہ مینیجر بہت قریبی آدمی تھے۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے یہ نور الدین زنگی کا جو قصہ شیخ نے لکھا ہے، اور اپنا شیخ نے بھی لکھا ہے، دوسرے نے بھی لکھا ہے، یہ بڑا بڑا بادشاہ تھا نور الدین زنگی۔ 13 یہودیوں کو جیل میں رکھ کر قتل کیا اس نے، 13 یہودی بادشاہوں کو 13 یہودی بادشاہ اس کی جیل میں تھے اس دور کے اندر۔ اور جب اس نے کہا تھا مجھے بیت المقدس فتح کرنا ہے نور الدین زنگی نے، تو حکیموں کو بلایا، اور حکیموں کو بلا کر یہ کہا کہ صاحب مجھے جو ہے کوئی ایسے نسخے دو کہ میری عمر لمبی ہو جائے، اور میری خواہش ہے بیت المقدس فتح کروں گی، یہ میری خواہش ہے۔ تو اس نے حکیموں نے نسخے دیے، خمیرے ہوتا خمیرے دیے، وہ خمیرے ایسے تھے کہ ان میں جوش آ گیا، طاقت آ گئی، بیوی کی خواہش بھی بڑھ گئی، تو انہوں نے شادیاں کی تو آدمی کمزور ہو گیا، وہ نسخے ایسے تھے کہ ان کا استنجا کرنا ہی بند ہو گیا، سب جو ہے ریئیکشن ہوا، وہ جب بیماری کے بالکل قریب آ گئے تو نور الدین زنگی نے مرتے مرتے کہا کہ اللہ میری تمنا تو تھی بیت المقدس فتح کروں، لیکن یہ کہ اور میں نے کوشش بھی بہت کی، یہودی بادشاہوں کو گرفتاری بھی کی، اس لیے یہودیوں کا قبضہ تھا وہاں، تب میں کسی طریقے سے کروں، میں کامیابی کی طرف چل بھی رہا تھا، لیکن اب تو میری تیری ملاقات کا وقت ہے، اب میری خواہش تو پوری فرما، اور مجھے پتہ نہیں ہے کس کے ذریعے سے تو خواہش پوری کرے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو نور الدین زنگی کے، انہوں نے کہا استاد صاحب آپ جو فکر نہ کریں، یہ آپ کی تمنا انشاءاللہ میں پوری کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا میں پوری کروں گا۔ انتقال ہو گیا نور الدین زنگی کا، اس کو دفن کر دیا، دفن کر کے ابھی صلاح الدین ایوبی انہوں نے کام شروع کیا۔ ان کی والدہ جو تھی صلاح الدین ایوبی کی، یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی کہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھڑوس کی جمع ہوئی ہیں، میں آپ کو یہی ہدیہ دیتا ہوں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ اب تمہیں جتنے محل بنانے ہو بناؤ، اور میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس کے بعد دعا مانگو، دیکھو کیسا کرنٹ ہے اس دعا کے اندر، اور کیسے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے آپ کی انشاءاللہ۔ یہ ان کی والدہ کی عادت تھی، سورہ اخلاص کا وجہ بہت کرتی تھی۔ جو بھی سورہ اخلاص زیادہ پڑھے گا وہ اللہ کا اتنا ہی پیارا بندہ بندی بنے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے اس میں۔ تو یہ صلاح الدین ایوبی کی جو والدہ تھی یہ بہت سورہ اخلاص پڑھتی تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی نکلے بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے، راستے میں جنات ملے انہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بیت المقدس فتح کرنے کو، واپس جاؤ، نہیں ہوگا۔ جناتوں نے کہا کوئی آدمی تھا کوئی، اس نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ اچھا بھی نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ پہلے کاغذ قلم نکالو، کاغذ قلم نکالا، بولے رجب کا مہینہ لکھو، رجب کا مہینہ لکھا، فلاں سال لکھو، فلاں سال لکھا، اور رجب کے مہینے کا آخری جمعہ لکھو، آخری جمعہ لکھا۔ جو اس نے لکھوایا وہ لکھتے گئے صلاح الدین ایوبی سے، بولے یہ سال اور رجب کا مہینہ اور رجب کا آخری جمعہ، اس میں تمہارا بیت المقدس تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا انشاءاللہ، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن فتح ہوگا، لیکن تم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکو گے، اگلا جمعہ جو آئے گا وہ پڑھو گے، تم اس دن نہیں پڑھ سکو گے، جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جنت غائب ہو گیا۔ اب یہ پریشان بادشاہ آدمی کیا کرے؟ تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کرے؟ بولے بس جیسا اس نے کہا ہے ویسا کرو، انتظار کرو، ابھی جاؤ گے تو مرو گے، وہ ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کون تھا کون نہیں تھا وہ تفصیل الگ ہے۔ اچھا، اس زمانے میں علامہ ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اور علامہ ابن کثیر۔ علامہ ابن تیمیہ جو ہے یہ استاد ہے،
ابن کثیر جو ہے شاگرد ہے، تو جب یہ قصہ سب جگہ پھیل گیا، یعنی کسی نے یہ بتایا، کسی نے یہ بتایا، اور جیسا بتایا تھا ویسا ہی بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ سال کا انتظار کیا، اور پھر رجب کے مہینے کا انتظار کیا، پھر آخر جمعہ کا انتظار کیا، اور پھر جو انہوں نے حملہ کیا تو بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اچھا کہا تھا جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکو گے آپ، ویسا ہی ہوا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو 30,000 خنزیر بندھے ہوئے تھے وہاں، ان کو نکالنے میں، صاف کرنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں اتنا ٹائم لگا کہ جمعہ ان کا ختم ہو گیا، ظہر پڑھنی پڑی ان کو، مسجد صاف تو کرنی پڑے گی نا، سب صاف صفائی۔ پھر دوسرا جمعہ انہوں نے وہاں پڑھا صلاح الدین ایوبی نے، پھر ہمارے ہاتھ میں رہا اور پھر ہمارے ہاتھ سے گیا، جو بھی حالت آئے وہ کچھ چیزیں الگ ہے۔ تو ابن کثیر نے درس کے دوران جب درس دے رہے تھے ابن تیمیہ، ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسی پیشن گوئی کرے اور جیسا کہے ویسا ہو جائے؟ تو ابن تیمیہ نے کہا خاموش رہو، اس باتوں پر زیادہ توجہ مت دو، لیکن اللہ کے کچھ بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، زبان سے ان کا کوئی جملہ نکل جاتا ہے، اللہ اسے نبھا لیتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا۔ یہ علمی بحث ہے، لیکن یہ کہ تو یہ ان کی والدہ جو ہے، جب وہ آگے بڑھ رہے تھے صلاح الدین ایوبی، تو کچھ پیچھے ہٹنے لگے، فوجیں پیچھے ہٹنے لگی، تو انہوں نے اپنی والدہ کو خط لکھا، کہا کہ اماں میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میری خواہش ہے بیت المقدس فتح کرنے کی، اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ شعار ہے ہمارا، اور میں تو ماں نے کہا مجھے رات کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ تو پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ارے اماں تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ ارے روزانہ اس وقت میں یہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکانات پرانے زمانے میں، تو تہجد کے وقت میں عورتیں صلاح الدین ایوبی کی ماں کے پاس آتی تھی پردہ پہن کر۔ اب تو نہیں آ سکتے ہیں، اب تو حالات بدل گئے، لیکن اور وہاں جا کر اجتماعی تہجد پڑھتی تھی اور اجتماعی ذکر کرتی تھی، آہستہ 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 آہستہ۔ پھر نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی کی جو والدہ تھی، چونکہ رئیسہ تھی، سب کو دودھ وغیرہ دینا یا کسی کو کوئی ہدیہ وغیرہ دینا، فروٹ دینا، ایک محفل لگتی تھی، وہ چلے جاتے تھے۔ تو ان کی والدہ نے کہا روزانہ 100 عورتیں آتی تھی میرے پاس تہجد میں، گزشتہ رات 30 عورتیں آئی ہیں، میں سمجھ گئی میرا بیٹا ہار رہا ہے۔ پھر دعا مانگی سورہ اخلاص پڑھ کر، اور پھر جو ہے خبر آئی اب صلاح الدین ایوبی کی طرف سے، الحمدللہ میں دروازے تک پہنچ گیا ہوں، میری فوجیں دروازے تک آ گئی ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ فتح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ مدد کہاں سے آئی؟ ماں کی دعا سے، اور وہ سورہ اخلاص کی برکت۔ اس لیے بیان تو میں اس پر ختم کرتا ہوں، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں جمع ہوئی ہیں، یہ سورہ اخلاص کا ہدیہ میری طرف سے لے لیں۔ میری ایک تصویر دے دوں، میرے چچا کو دے دوں، اور یہ میری ایک تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ میں ہر ایک کو تو دے نہیں سکتا، لیکن یہ گھر والے جو یہ ہے نا، ہاں کیا نام آپ کا؟ ایوب بھائی، لو ایوب بھائی، یہ تصویر میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو۔ اس تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ دین بھی آئے گا انشاءاللہ، اور نوٹیں بھی بہت آئے گی انشاءاللہ۔ بھڑوچی کو تو نوٹوں کی بھی بہت ضرورت ہے سب جگہ، انگلینڈ کے اندر بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ بھڑوچی، ماشاءاللہ۔ اللہ بہت برکت دے آپ کو انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولانا کہ اللہ تیرا بندہ اور بندی جو تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا، جو پسند نہیں ہو تو مجھے اس کے گھر میں مت لے جا۔ تو اللہ کا نظام ہے، اب کروڑوں میرے شاگرد بن گئے دنیا میں، کروڑوں عورتیں شاگرد بن گئی، اب ہر جگہ جا نہیں سکتے، ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے خوب پسند ہو مجھے اس کے گھر میں لے جا، اس کے گھر کا پانی پلا، اس کے گھر میں لے جا۔ کہ اللہ سب نظام بناتا ہے۔ حالانکہ یہاں بھڑوچ آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، آج تو ہمارا پروگرام تھا ترکیشور کا، اور وہاں حالات آ گئے تو ہم لوگ پھر اللہ نے یہاں لایا۔ تو بس میری بہنیں جتنی جمع ہوئی ہیں، ہمارے بھڑوچ کی بہنیں، میرا سبق بھی سنتے رہو آپ، سبق روزانہ آتا ہے الحمدللہ۔ مولانا یونس پالم پوری انسٹاگرام پر جاؤ گے تو ہمارے سبق سارے ملیں گے آپ کو، اور جو ہے سب جو ہے سبق گروپ میں آتے ہیں، خود سنو بھی اور دوسروں کو سناؤ بھی، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن سورہ اخلاص کا وظیفہ آج سے کرنا شروع کر دو، روزانہ 313 مرتبہ پڑھو،
اور آسان طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو، یہ 313 ہو گیا۔ اور اگر کوئی 315 پڑھے گا تو بھی حرج نہیں ہے، اور کوئی جو ہے 1000 مرتبہ پڑھے گا تو بھی حرج نہیں ہے۔ اور روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار کرو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر تو آپ ایک بنگلہ لے لو یا ایک پلاٹ لے لو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے، یہ پیسے کہاں سے لائے، اس کا حساب کتاب دو، یہ کرو۔ ہمارا دین اللہ نے کتنا آسان کیا ہے، یہ کرنا شروع کرو۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف شارٹ والا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر سلام بھی ہے، اس میں درود بھی ہے۔ یہ درود کے اندر دونوں فائدے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پر صلاۃ و سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو، تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، سلام بھی اور یہ بھی۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں چیزیں ہیں، اس لیے بھی پڑھواتا ہوں، اور مختصر بھی ہے، جلدی پورا ہو جائے گا۔ اور 313 مرتبہ استغفار، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا کہو اے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور ایک آخری بات یہ کہتا ہوں کہ آج کل گھروں کے اندر لڑائیاں بہت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اب میاں بیوی میں نا اتفاقیاں بہت ہیں، اور آپس میں جو ہے بدگمانیاں بہت ہیں، کہ دل کے اندر سارے کے سارے کچرے بھر کے رکھتے ہیں، کچرے بھر کے سوتے ہیں، کچرے بھر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ایک آسان وظیفہ بتاتا ہوں، جو جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ۔ ہر کونے میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو بس۔ آپ کا بنگلہ ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کے 50 کمرے ہیں، اب 50 کمرے میں تو آپ نہیں جا سکتے، کسی بھی ایک کمرے میں پڑھ لو، اس کا کرنٹ اور اثر سارے کمروں میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی ایک کمرہ پسند کر لو اور پڑھ لو، چاروں کونوں کے اندر 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ آیت الکرسی، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ فائدہ یہ ہوگا جادو سے حفاظت، بد نظری سے حفاظت، جنات سے حفاظت، اور حلال مال و منال کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ، آپس میں محبتیں ہوں گی۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، میں نے بکھرے موتی میں لکھا ہے، بکھرے موتی ہماری کتاب ہے اس میں لکھا ہے میں نے، یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، یہ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت مال بھی دیا تھا اور اللہ نے بہت چمکایا بھی تھا ان کو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اور پھر دعاؤں کا بھی اہتمام کرو، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعا میں یاد کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو گی تو میری دعائیں پارٹنر رہو گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو، اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے بھڑوچ والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما۔ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں یا میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں بھی آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما، ان ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 2 مرتبہ
آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دے۔ اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر البریہ میں ہمیں شامل فرما اور شر البریہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اصحاب میمنہ میں ہمیں داخل فرما اور اصحاب مشأمہ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ سعادہ میں تو ہم سب کا نام لکھ لے۔ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئے ان کی جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما، اور دنیا بھر میں میری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا دے، ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اللہ ان فرشتوں کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، ان فرشتوں کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، اور ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما۔ جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آب پاشی فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کروں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو میں پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ پڑھو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، اور جس نے بھی پڑھا اس وقت میں دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ الحمدللہ۔ دن کتنا آسان ہے ہمارا، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور دنیا بھر کی چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے دینداری والا مزاج بناؤ، دینداری والا مزاج بناؤ، اپنے مزاج میں نیکی لاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔